یہ عالم ناسوت ہے، اس کو میں میٹیریل کاسموس کہتا ہوں، یہ عالم ناسوت ہے، اور یہ بہت ایکسپوننشن کے ریٹ سے ایکسپینڈ کر رہی ہے۔ سورہ زاریات کے اندر الا لا موسیون، یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے کائنات، یعنی کہ ویلاسٹی آف لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ سپیڈ سے ایکسپینڈ کر رہی ہے۔ ایک سیکنڈ میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو کائنات نکل گئی ہے آگے، پھیل رہی ہے یہ، اس لیے کائنات کے ڈسٹنس لائٹ ایئرز میں میئر ہوتے ہیں، پھر بھی میئر نہیں ہوتے، کائنات پھیل جاتی ہے۔ تو اس سے اوپر جو جہان ہے وہ عالم ملکوت ہے، وہ اینجلز کا جہان ہے۔ اب میں یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ تصوف کی، مسٹک فلسفی کی۔ اس سے اوپر کا جو جہان ہے وہ عالم جبروت ہے، اس سے اوپر کا جو جہان ہے وہ عالم لاہوت ہے۔ اب یہ اقبال کا وہ شعر کیا ہے، طاہر لاؤتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اقبال یہ کہتا ہے کہ تو بیسیکلی عالم لاہوت کا پرندہ ہے، انسان کو کہتا ہے کہ تیرے اندر جو چیز اندر بند ہے روح، اس کی رسائی عالم لاہوت تک ہے۔ تو اگر ایسا رزق کھائے گا جس سے اس کی ونگز ڈیمیج ہو جائیں اس پرندے کے جو عالم لاسوت میں جائے گا، لاہوت میں، تو اس سے مر جانا اچھا، یہ کہہ رہا ہے اقبال۔ تو یہ چوتھا عالم لاہوت ہے، اس سے آگے عالم وحدت احدیت، ایسے کر کے اس کے نام مسٹک فلسفی میں کہیں پہ ہاؤت ملتا ہے، اس طرح کر کے ملتے ہیں، وہ الگ، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہیں یہ سیون کے بعد پھر اللہ کا عرش ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بیونڈ ٹائم اور سپیس ہے، جو یہ میں نے نام گنوائے، یہ بیونڈ ٹائم اور سپیس ہے، اور جو اس سے نیچے عالم ناسوت ہے یہ ٹائم اور سپیس ہے۔ اب اقبال کی وہ پوئم کتنی اچھی تھی کہ مقام فکر ہے پیمائش زمان و مکان، کہتا ہے انسان کا انٹلیکٹ اور پونڈرنگ جو ہے زمان و مکان کے میئر کرے گی، پیمائش کرے گی۔ اب کہتا ہے مقام ذکر ہے سبحان ربی الاعلیٰ، کہتا ہے انسان کا جو اللہ کے ساتھ تعلق اور یاد ہے وہ اس کو زمان و مکان سے آگے نکال دے گی۔ اب اگر زمان و مکان سے کوئی شخص آگے نکلے گا تو اس کی لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی لیے ایک خاص حد تک ایک برہمن بھی روحانیت پا جاتا ہے، یوگا کر کے باڈی کو الائن کر کے وہ بھی تھوڑا بہت سکون لے لیتے ہیں۔ افریقہ کے شامان یا تبت کا لاما بھی تھوڑی سی روحانیت لے لیتا ہے، لیکن جو عالم بالا میں عالم ملکوت، جبروت اور لاہوت کے جہان ہیں، ان کی چابی کلمہ ہے، وہ کلمے کی چابی سے کھلیں گی۔ جیسے اقبال کہتا ہے نا، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، سر نہاں مین ہڈن سیکرٹ آف دا سیلف از کلمہ۔ اگر فرض کر لیں ایک ہندو برہمن بھی عالم لاہوت میں چلا جائے، ملکوت میں چلا جائے، عالم جبروت میں چلا جائے دنیا میں رہتا ہوا، اور وہاں کے جہانوں کی باتیں کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی شریعت بیسیکلی ایک رستہ تھا، انسان نے معرفت حاصل کرنی تھی اور اللہ کے قرب میں جانا تھا۔ اگر اللہ کے قرب میں ایک ہندو بھی چلا جائے ویسے ہی، تو کلمہ پھر بے معنی ہو جاتا ہے، شریعت میننگ لیس ہو جاتی ہے، ایسا ہی نا عابد بھائی؟ اس لیے ڈسٹنکشن ہے، اور یہ ڈسٹنکشن ہم نے نہیں لگائی، یہ قرآن نے لگائی ہوئی ہے۔ آپ سورت آل عمران کی 85 نمبر ورس نکال کے دیکھیے، وہ نکلے 85، ہاں سورت آل عمران ہے، وہ لکھی ہوئی کہ اگر آپ جب دین کمپلیٹ ہو گیا، اب کسی اور راستے سے چل کے میرے پاس آؤ گے تو اٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ، وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہی جائے گا جو اب وہاں پہ جائے گا۔ یہ پیور ڈیوریشن انٹیوشن اقبال کے ہاں، یہ بیونڈ ٹائم اور سپیس، عالم بالا سے کنیکٹ ہوتا ہے انسان، جسم کے اندر کہاں ہے انسان میں، یہ روح کا گیٹ وے ہے۔ اگر میں پوچھوں کہ جو باہر زمان و مکان مجھے دکھائے جا رہے ہیں وہ بیسیکلی کیا ہے، وہ میرا جسم اور میرے حواس ہیں، یہ عالم ناسوت ہے۔ میرے حواس، سینسز، اور میری یہ میٹیریل باڈی، یہ عالم ناسوت ہے سارا۔ جو میرے اندر سول ہے، جو اندر کیس میرے اندر بند ہے، جو سافٹ میرے اندر بند ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بیونڈ ٹائم اور سپیس ہے۔ میں ایک کنڈینسڈ یونیورس ہوں، میں ایک سمٹی ہوئی یونیورس ہوں۔ ابن عربی انسان کو مائکرو کازم کہتا تھا اور باہر کے جہان کو میکرو کازم کہتا تھا، کہتا تھا یہ دو آئینے ہیں ایک دوسرے کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ مولانا روم بھی یہی کہتے تھے کہ وٹ یو آر لوکنگ آؤٹ سائڈ یو آلریڈی ہیو ان سائڈ یو، ڈونٹ گو اینی ویئر۔ آج ہارورڈ سے یہ باتیں آ رہی ہیں، آج آپ کو حیرانگی ہوگی، کارل سیگن یہ بات کہتا ہے کہ مین از دا منی یونیورس۔
آج ہارورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ڈاکٹر لارنس یہ بات کہتا ہے کہ آل کاسموس لائز ان دا مین، ان سائڈ مین. وہی باتیں جو ابن عربی کیا کرتا تھا. یہ بیسیکلی باہر کا زمان و مکان اور بیونڈ زمان و مکان کے دو جہان ہیں، یہ میرے اندر کنڈنسڈ ہوئے ہیں. جب میں روح کی طرف جاؤں گا تو میں یہ میٹیریل باڈی اور اس کے حواس کو چھوڑ کے جب میں روح کی طرف ٹلٹ کر رہا ہوں تو اٹ مینس کہ میں زمان و مکان سے آگے کی طرف چل رہا ہوں اب. اور یہ جو بدن ہے اس کی خوراک جو ہم کھاتے ہیں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، فیٹس، اور روح کی خوراک اللہ کے ذکر. روح کو پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، فیٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ اللہ کے مشاہدے میں رہی، عالم ارواح میں وہ ذکر سے توانا ہوتی ہے. جب کوئی شخص ذکر کرتا ہے تو روح توانا ہوتی ہے. وہ توانا ہوگی تو وہ اس کیس سے آزاد ہو جائے گی. جیسے اقبال کہتا ہے نا، گر تو فنا خواہی از خود آزاد شو. کہتا ہے اگر تو فنا چاہتا ہے تو اپنے آپ سے آزاد ہو جا. کہتا ہے گر تو بقا خواہی از خود آباد شو. کہتا اگر تو اٹرنل ہونا چاہتا ہے تو اب اس کو دوبارہ آباد کر لے اپنے اندر. تو یہ تصوف کا وہ باریک نقطہ ہے، جب یہ آزاد ہوگی تو انہائلیٹ ہوگی، جب یہ دوبارہ واپس آ جائے گی تو یہ اٹرنل ہو جائے گی، جس کو ہم وصل سے فراق کہتے ہیں.